محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو اوپر عنوان میں نے ڈالا ہے اس سے بہرحال آپ لوگ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا ڈاکٹر ذیشان مصباحی صاحب کے مواخذے کا، اس سلسلے کی آج یہ آخری کڑی ہے۔ کچھ بنیادی وجوہات اور کچھ اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ یہ آج آخری کڑی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑی عزیز دوست مفتی محمد شہنواز اظہری مصباحی پرتاپ گڑھ، ان کے یہاں 13-14 نومبر کو ایک سیمینار ہے، اہم سیمینار ہے، اور ان کا مطالبہ ہے اس پہ مقالے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کچھ کام سے لگا ہوا ہے آدمی۔ اور دیکھیے، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، بس ان کی اصلاح ہو جائے۔ اصل مقصد یہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے میسج کیا تھا، میں نے کہا آپ یہ ساری چیزیں جو ہے تو چھوڑ دیجئے۔ تو ان کا مجھے جواب آیا تھا کہ اجمالی طور پر آپ کا مشورہ درست ہے، یعنی اس میں بھی قید ہے کہ اجمالی طور پر مشورہ درست ہے۔ چلیے، چاہے اجمالی طور پہ درست مان لیجئے، تفصیلی طور پہ درست مان لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اور میں نے ان سے پہلے پرسنلی یہی کہا تھا کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے، اور تو وہ جواب نہیں دے رہے تھے، علم گلم جواب دے رہے تھے۔ تب میں نے ان سے اسی وقت کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کے خلاف ویڈیو بنا کر کے فیس بک میں ڈالوں گا۔ تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اس وجہ سے یہ کچھ ویڈیو بنی، مگر ان کا جواب آیا تھا بہرحال کہ اجمالی طور پر آپ کا مشورہ درست ہے۔ تو بات ساری جو ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ مگر آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج جو گفتگو ہوگی وہ بالکل مختلف اور الگ ہوگی۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ ایک میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں جو خانقاہ عارفیہ سے متعلق ہیں، اس کے مبلغ ہیں، اور بہت ہی عزیز ہیں، اور وہ بیچارے اتنے اچھے ہیں، اتنے محنتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھ سے میسج کر کے کہا کہ شریف بھائی، فیلڈ میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ جو انٹرویو والا ویڈیو بنا ہے نا، اس کے بعد آپ کی دشواریاں اور بڑھیں گی۔ مگر ان کی اس بات نے کہ دشواریاں بہت پیش آ رہی ہے، مجھے اندر تک ہلا کر کے رکھ دیا۔ اور بہرحال جو ہے یہ ایک دقت کی بات ہے۔ جہاں تک مولانا ذیشان مصباحی صاحب کو آپ لوگ چاہے جس بھی اینگل سے دیکھیں، میں ایک الگ اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ میرا اینگل دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل واضح طور پر، اور آپ بھی سمجھ جائیں گے، خاص کر کے خانقاہ عارفیہ کے ذمہ داران۔ پوری بات جو کلیئر ہوئی ہے، دو مسئلے، ایک جو ہے قیام ابتدائی اقامت کے شروع میں کھڑے ہو جانا، اور دوسرا مسئلہ جو ہے طلاق ثلاثہ کا۔ یہ دو مسئلے، انہی دو مسئلوں کو آپ جو ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ مفتی بدر عالم صاحب نے ہمارا بائیکاٹ کیا، اس میں بھی آپ یہی دو مسئلے اٹھا رہے ہیں، اور یہ دو مسئلے، تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ان دونوں مسئلوں کا ذمہ دار سر تاسر کون ہے؟ دونوں مسئلوں کا ذمہ دار میں ثابت کروں گا، سر تاسر صرف اور صرف ڈاکٹر ذیشان صاحب کی انانیت، اور ان کا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اور ان کی حماقت و بیوقوفیت۔ میں بالکل کلیئر کر دیتا ہوں، ابھی تصویر بالکل واضح ہو جائے گی آپ لوگوں کے سامنے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، وہ خود بیان کر رہے ہیں نا کہ مفتی بدر عالم صاحب ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا تھا ساری چیزیں تو صحیح ہے، بس یہ اقامت میں جو آپ لوگ شروع میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں حی علی الصلاۃ میں کھڑے ہونا جو ہے تو شروع ہو جائیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب یعنی پیر و مرشد حضور صاحب سجادہ شیخ صاحب سے بھی انہوں نے یہ کہا، تو شیخ صاحب کسی کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو شیخ صاحب کو ٹالنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے تو انہیں ٹال دیا کہ یہ مفتی ذیشان صاحب ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ان سے بات کر لیجئے، مجھے کیا ہے۔ انہوں نے انہیں ٹال دیا، اور تو اچھا دیکھیے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹال دیا، تو یہ کیا سمجھے کہ جو ہے یہ مان گئے۔ مولانا ذیشان صاحب اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا چھوڑ دیجئے، حضرت نے ان کو بالکل نہیں ٹالا تھا، یہ میرا حسن ظن ہے، بالکل نہیں ٹالا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ٹالنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹالنے کا معنی ہوتا ہے دل میں کچھ، زبان میں کچھ، یہ ہوتا ہے ٹالنے کا معنی۔ مثال کے طور پہ کوئی طالب علم میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ حضرت یہ کتاب پڑھا دیجئے، تو اگر میں اسے نہیں پڑھانا چاہتا ہوں تو اور سیدھے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ ایک کام کرنا، ابھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ایک آدھ ہفتے کے بعد آنا، کیونکہ میرے دل میں یہی ہے کہ آدھ ہفتے کے بعد یہ آئے گا نہیں، مجھے پڑھانا پڑے گا نہیں۔ تو ٹالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں کچھ، زبان میں کچھ۔
شیخ صاحب کو آپ جو ہے نا، یہی ہوتا ہے جو زیادہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے نا، وہ اپنی ہوشیاری میں کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، خود پھنستا ہے۔ شیخ صاحب نے بالکل نہیں ٹالا تھا۔ شیخ صاحب نے جو بات تھی کلیئر واضح جو بات تھی، وہ مفتی صاحب سے کہہ دی کہ حضرت میں ایک جاہل آدمی ہوں، اور یہ مفتی ذیشان صاحب آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ یہ ٹالا نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی بات کہی تھی۔ اب کیوں کہی تھی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اب دیکھیے بالکل معقول دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ ٹالا نہیں تھا، وہ کہا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں سید سرامہ عرس میں گیا تھا، میرے ایک عزیز کی دستار بندی میں۔ عرس ہوا، عرس کی ساری تقریب ہو گئی۔ عرس جب ختم ہو گیا تو شیخ صاحب حضور صاحب سجادہ سے بات چیت ہو رہی تھی، تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ مولانا حسن صاحب ان کے بیٹے ہیں، غالباً ان کی پھوپھی یا ان کی خالہ۔ شیخ صاحب کو بھی یہ واقعہ یاد ہوگا، سننے کے بعد انہیں پورے طور پہ یہ واقعہ یاد آ جائے گا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ مولانا حسن صاحب کی غالباً پھوپھی یا خالہ ناراض ہیں کہ بھائی عرس پورا ہو گیا اور گاگر نہیں اٹھایا گیا، یعنی پورا عرس ختم ہو گیا، گاگر نہیں اٹھایا گیا۔ گاگر رسم ہے، اٹھائی جاتی ہے اپنا عرس میں جو بھی ہو، تو وہ ناراض ہیں اس بات کو لے کر کے کہ عرس ہو گیا اور گاگر تو اٹھا ہی نہیں، عرس کیسے ہو گیا، گاگر تو اٹھا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اگر بتی جلی نہیں تو فاتحہ کیسے ہو گیا، اب عورتوں کا مسئلہ ہے، گاگر اٹھا نہیں، عرس کیسے ہو گیا۔ تو شیخ صاحب نے اس وقت ایک جواب دیا تھا، معلوم ہے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ ارے بھائی ٹھیک ہے، گاگر نہیں اٹھا کوئی بات نہیں، گاگر کا اٹھنا کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے، کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے، گاگر نہیں اٹھا نہیں اٹھا۔ آپ غور کیجیے الفاظ پہ، اور یہ الفاظ خود شیخ صاحب کے ہیں اور میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ شیخ صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گاگر کا اٹھنا ہمارے جو ہے تو عرس کی روایت ہے اور یہ تو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال بھول ہو گیا، ذہول ہو گیا، نہیں اٹھ پایا، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اٹھنا چاہیے، ہمارے خانقاہ کی روایت ہے، مگر انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہے علمی جواب۔ انہوں نے کہا کہ گاگر کا اٹھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ شیخ صاحب کو بھی یہ واقعہ امید ہے پورے طور پہ یاد ہوگا۔ تو اب دیکھیے وہی والی بات ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، اب اس میں یعنی اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا ہے یا درمیان میں کھڑا ہونا ہے، پورا اختیار اس وقت انہوں نے آپ کو دے دیا، پورا اختیار انہوں نے اس وقت آپ کے سپرد کر دیا کہ مولانا ذیشان صاحب سے آپ بات کر لیجئے۔ تو آپ یہ ذرا سوچئے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وہ اڑے ہوئے تھے کہ حی علی الصلاۃ سے کھڑا ہو جائے، تو کیا آپ نہیں اڑے ہیں کہ نہیں ہم شروع ہی سے جو ہے تو کھڑے ہوں گے؟ بھئی آپ کو تو بہت اچھا موقع ملا تھا، بہت اچھا موقع ملا تھا۔ آپ کیا کہتے کہ ارے حضرت شیخ صاحب نے جو ہے تو ایسا کہا ہے اور آپ مجھ سے گزارش کیوں کر رہے ہیں؟ بقول ان کے کہ مفتی صاحب نے مجھ سے گزارش کی کہ باقی تو سب صحیح ہے مگر یہ ہے کہ اسے جو ہے تو بدل دیا جائے۔ تو آپ انٹرویو میں معلوم ہے اس کا آپ انداز دیکھ لیے، آپ لوگ انٹرویو میں جا کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح ہے تو کیوں بدل دیں، صحیح ہے تو کیوں بدل دیں، صحیح ہے تو کیوں بدل دیں۔ مولانا صاحب یہ انانیت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ انانیت ہے۔ مفتی صاحب آپ سے گزارش کر رہے ہیں تو آپ کو تو فوراً کہنا چاہیے ارے حضرت یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، ہم لوگ تو بہت کشادہ ذہن والے اور وسیع ذہن والے کام کرنے والے آدمی ہیں، اس میں کیا ہے آپ حکم فرمائیے، کل سے جو ہے تو یہ بدل جائے گا۔ بات آئی گئی ہوتی، ختم ہو گیا ہوتا مسئلہ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ نہیں ہم کیوں بدل دیں، جب صحیح ہے تو کیوں بدل دیں؟ دعوت و تبلیغ کا طریقہ سیکھنا ہے نا تو سیکھیے دعوت اسلامی والوں سے۔ ایک زمانے تک ٹیویاں پھوڑتے تھے، بعد میں جب دیکھا کہ دین کا کام اسی سے ہوگا تو پورا چینل قائم کر دیا دعوت اسلامی کے نام سے۔ ہرا صافہ کو لازم کر لیا تھا ان لوگوں نے، مگر جب دیکھا کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور ایسی کوئی بات ہے تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں ہے، جو صافہ چاہے آپ وہ لوگ باندھیں۔ آپ خود اپنے یہ منہج جو خانقاہ کا منہج ہے نا اس کو اتنا تنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اب میرے کہنے سے نہیں، آپ کبھی مت جو ہے تو اس میں درمیان اقامت کے لیے جو ہے تو کھڑے ہو، شروع سے کھڑے ہوتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں نا کہ کتنی بڑی بیوقوفیت والی بات ہے کہ اب ہم جو ہے تو اس کے لیے سیمینار کریں ایک مستحب کام کے لیے ہیں، تو کتنی بڑی بیوقوفیت والی بات آپ کے لیے نہیں کہ آپ ایک مستحب مسئلے کے لیے جو ہے تو اس کو آنا کا مسئلہ ناک کا مسئلہ بنائے ہوئے۔ یعنی اب تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے تو ابتدا سے کھڑا ہونا، درمیان سے کھڑا ہونا، یہ آپ کی نظر میں شریعت کا مسئلہ بعد میں، آپ کی ناک کا مسئلہ پہلے ہو گیا۔ سر تاثر آپ کی غلطی ہے، یہ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ شیخ صاحب آپ لوگوں کو اتنا چاہتے ہیں۔ ایک باپ بھی اپنے بیٹے پہ جتنا بھروسہ نہیں کرتا ہوگا نا اتنا شیخ صاحب آپ لوگ بھروسہ کرتے۔ دیکھیے ایک ہے خانقاہ عارفیہ اور ایک ہے جامعہ عارفیہ۔ جامعہ عارفیہ ایک ادارہ ہے جو خانقاہ کے تحت چلتا ہے۔ ہندوستان میں 50 مدرسے ہیں جو خانقاہ کے تحت چلتے ہیں، اور وہاں پہ رہنے والے اساتذہ کا معاملہ آپ جانتے ہیں۔ آپ تو اتنی بڑی بڑی جو ہے تو محفل بیٹھ کر کے علم گلم جو چاہتے بکواس کر لیتے ہیں، اور شیخ صاحب بیچارے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ ان مدرسوں میں کوئی استاد صرف اگر نکاح پڑھا دیتا ہے کہیں جا کر کے اور پیر صاحب کو پتہ کہ بتائے بغیر تو وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ پیر صاحب کو ناراض مت ہوں۔ شیخ صاحب نے آپ لوگوں کے اوپر اپنے بیٹوں سے زیادہ بھروسہ کیا ہے، اس بھروسے کی لاج رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟
آپ کی شخصیت، آپ کی موجودہ روش اس وقت صرف اور صرف خانقاہ عارفیہ کے لیے مضر ہے۔ آپ خود آپ کے انٹرویو میں موجود ہے، آپ کو شیخ صاحب نے پورا اختیار دیا تھا اور کوئی انہوں نے بہانہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کلیئر کٹ بات کی تھی۔ آپ ان کی ذات پہ اس طریقے سے وہ مت کیجیے، انہوں نے کلیئر کٹ بات کی تھی، آپ کو پورا اختیار دے دیا تھا، آپ نام کا مسئلہ نہ بناتے، آپ بولتے تھے کہ ارے کوئی بات نہیں حضرت، اس میں کیا ہے، ہمارے لیے تو اچھا موقع مل گیا۔ آپ کوئی کو کہے گا آ کر کے کہ پہلے تو آپ لوگ شروع میں کھڑے ہوتے تھے درمیان، ارے بھائی ہم پہلے شروع میں کھڑے ہوتے تھے، ہمارے استاد آئے تھے مفتی بدر عالم صاحب، انہوں نے جو ہے تو حکم دیا، اس کا ہم لوگ اپنا درمیان سے کھڑے ہونے لگے، کون سی بڑی بات ہے بھائی۔ مولانا الیاس ستر قادری صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ مائک مسئلہ، انہوں نے کہا بھائی مائک کا کیا مسئلہ ہے، جب زیادہ لوگ رہتے ہیں آواز نہیں پہنچ پاتی، ہم لوگ مائک لگا لیتے ہیں، جب کم لوگ رہتے ہیں آواز پہنچ جاتی ہے، مائک نہیں لگاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب دیکھیے، آپ کو تو بہرحال ہم لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہے جو مدرسے میں رہتے ہوں گے کہ یہ لوگ تو تصوف کی تہ سے واقف نہیں ہیں، یقیناً آپ کا گمان ہوگا، ہم لوگ، اور میں مانتا بھی ہوں ہم لوگ تصوف کی تہ سے واقف نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم لوگ شریعت کی شین سے واقف ہیں۔ تصوف نام ہے اخذ و ترک کا، انانیت چھوڑیے، تکبر چھوڑیے، تفوق چھوڑیے، تعلی چھوڑیے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا چھوڑیے، اور صبر لیجیے، صبر لیجیے، ضبط لیجیے، قوت برداشت لیجیے، عفو درگزر لیجیے۔ اور آپ جس تصوف کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ اتنی دن سے اگرچہ ایک جگہ پہ ہیں، وہ تصوف آپ کے ابھی حلقے سے نیچے نہیں اترا ہے، تزکیہ اور تصفیہ۔ آپ کا جو تصوف ہے صرف کتابی تصوف ہے، آپ تو کیا ہے کہ کتابیں اٹھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور تصوف کے زبردست جو ہے تو اقبات اور اس کے جو ہے تو اسرار و رموز کیا تقریر ہوئی ہے، موقع ملا آپ نے بیان کر کے اپنا جو ہے تو دکھا دیا کہ ہاں بھی ہم تو تصوف، میں بتاؤں کہ اس کے حلقے کے نیچے اترا ہے بالکل واضح طور پر مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب۔ مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب، میری صرف ان سے ایک بار ملاقات ہے، اور وہ بھی 5 یا 10 منٹ کی، مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب سے۔ اور ایسے نہیں کہ کوئی بہت بزرگ آدمی ہیں، نوجوان ہم لوگوں کی عمر کے آدمی ہیں، اور میں صرف ایک جملے میں بتا دوں ان کے بارے میں، مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب صرف کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، سمجھ رہے ہیں آپ، کچھ بولیں نا، صرف بیٹھ جائیں، تو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ صرف مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تصوف کو دل میں اتارا ہے۔ اور آپ جس تزکیہ اور تصفیہ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تزکیہ، دیکھیے حضرت، آپ کو دوسری بات، سارا مسئلہ جو ہے تو 3 طلاق کا کہاں سے شروع ہوا؟ آپ نے فیس بک میں ڈال دیا کہ کیا اس پر بات نہیں ہو سکتی، خود آپ بتا رہے ہیں۔ ارے بھئی آپ ہوتے کون ہیں یہ سوال کرنے والے؟ آپ سب کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ واضح طور پر یہ جان لیجئے، خانقاہ عرفیہ کے ذمہ دار بھی جان لیں، اور سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق 3 مانی جائے گی، یہ اجماعی مسئلہ ہے، ائمہ 4 کا مسئلہ ہے، اس کے خلاف بات ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی اس کے خلاف بات۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہوں گا ہے ہمارے یہاں کا ماحول، ہم اپنے یہاں کے ماحول کو اچھے سے جانتے ہیں نا۔ آپ کو اپنے ماحول نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اپنا جو ہے تو سر جو ہے تو ریت میں گاڑ لیجیے، ہمیں کیا لینا، ہم اپنے یہاں کے ماحول کو اچھے سے جانتے ہیں۔ ائمہ 4 کا موقف اجماعی مسئلہ ہے، یہاں اس پر نہیں گفتگو ہو سکتی ہے۔ پہلی بات دہائیوں اور دہائیوں بعد اگر بالفرض گفتگو ہوئی بھی تو کیا ہوگی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ تو آپ کے یہ ڈالنے سے کہ کیا اس پر جو ہے تو بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ سب یہ کھیل ہے، یہ کھیل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ جو کھیل بولتے ہیں نا، یہ کھیل آپ نے شروع کیا، وہی تو باعث اور ذریعہ بنا نا۔ اور خود آپ نے اچھا تمثیل بھی پیش کر دی مولانا آفتاب رشک مصباحی کے سامنے کہ اگر دھواں اٹھا ہے تو کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ تو آگ لگی ہوگی تبھی تو دھواں اٹھا ہے۔ تمثیل بھی آپ نے آگ لگانے ہی والی دی ہے، اور صحیح آپ نے آگ ہی لگایا تھا۔ آپ کے کہنے سے کوئی اس پہ بات ہو جائے گی؟ ارے آپ ہیں کون؟ آپ کے کہنے سے یہ علماء بیٹھ کر کے جو ہے تو بات کر لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو عقل کل جو سمجھتے نہیں، اس کی دین ہے کہ آپ کو رات میں خواب آئے اور آپ نے سوچا کہ صبح اٹھ کے یہ ڈال دوں کہ کیا طلاق سلام مسئلے پہ علماء جو ہے تو بات کریں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں اس سوال کو میرا موقف بنایا گیا، خانقاہ کا موقف بنایا گیا، پھر ہمارا رد کیا گیا یہ، اور آپ جو ویڈیو چلا رہے ہیں مفتی بدر عالم صاحب نے جو رد کیا، یہی تو مسئلے تو ہیں۔ آپ نے اگر طلاق ثلاثہ والے مسئلے میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کے یہ نہ بیوقوفیت کی ہوتی، اور جو ہے تو اقامت والے مسئلے میں اختیار رہتے ہوئے، اب تو کہتے ہیں نا کہ تصوف کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر شیخ جو ہے تو مرید کو مکروہ کرنے کے لیے کہہ دے تو مکروہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، مگر آپ وہ سارا سبق بھول گئے کہ کیا استاذ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا؟ مفتی بدر عالم کے آپ کے استاذ نہیں ہیں؟ آپ تو خود آج بھی قائل ہیں اس بات کے کہ وہ ہمارے استاذ ہیں، اور وہ کون سا آپ کو مکروہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ وہ تو آپ کو ایک مستحب کام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ بھی بیچارے گزارش کر رہے تھے۔ مفتی بدر عالم صاحب کی ایک اچھائی یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ مثل دوست پیش آتے ہیں، تو ہم اس کا غلط معنی نکالتے ہیں۔ یہ ان کی تواضع یا ان کی کشادہ قلبی ہے کہ وہ دوستوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ تو ان کی جو آپ کلپ دکھا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت خانقاہ عارفیہ کے لیے آپ کا موجودہ رویہ بالکل مضر ہے، بالکل مضر ہے، بالکل مضر ہے۔ اپنے رویے کو چینج کر دیجئے، ورنہ اگر یہ 2 باتیں جس کے سر تاثر آپ ہی ذمہ دار نہ ہوئی ہوتی تو میرا پورا جو ہے تو
میرا پورا حسن ظن بولتا ہے کہ مفتی بدر عالم صاحب پرنسپل بننے کے باوجود بھی آج خانقاہ عرفیہ آتے ہیں. انہی دو مسئلوں کی وجہ سے نہیں آ رہے نا. ان دونوں مسئلوں کا ذمہ دار سر کون ہے آپ بتائیے. ابتدا تو وہی ہوئی نا آپ کا جو فیس بک میں آپ نے ڈالا تھا وہ ہوئی, اور یہاں پر جو ہے تو اقامت میں کھڑے ہونے والے مسئلے میں سارا اختیار آپ کو جو ہے تو شیخ صاحب نے دے دیا, مگر آپ نے اس کا جو ہے تو کیا غلط معنی نکالا. آپ بیٹھ کر کے بول رہے ہیں صحیح ہے تو کیوں بدل دیں, صحیح ہے تو کیوں بدل دیں. ارے مت بدلو, لگے رہو اپنی انانیت میں. لیکن ایک شخص کی وجہ سے ہزاروں مبلغین کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا. جو بات ہے صاف ہے. میں اسی چیز کو کہہ رہا ہوں, کاؤنٹر کرنا, چیک کراس کرنا. آپ کی موجودہ روش خانقاہ عرفیہ کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک یہ بھی تجربہ آزما کر دیکھ لیجیے. صرف ایک سال کے لیے آپ لوگ ان کے اوپر پابندی لگا دیجیے کہ اس طریقے کی باتیں جو ہے تو کرنا چھوڑ دیں. نہ آپ کے کاموں میں گروتھ ہو جائے تو آپ کہیے گا ارے بھائی آپ بھی بڑے بنیں گے, آپ بھی آفاقی بنیں گے, لیکن تھوڑا صبر تو کیجیے. وقت سے پہلے یہ کیا مطلب جو ہے تو شیخ چلی کی طریقے سے کہ ایک سونے کا انڈا نکالنے سے بہتر ہے مرغی کو مار کے سارے انڈے آج ہی نکال لوں. آپ بھی بڑے بنیں گے, آپ کا بھی پوری دنیا میں ولولہ ہوگا, مگر اس کا وقت تو ہوتا ہے, ہر چیز کا وقت تو آنے دیجیے. اور پھر توکل علی اللہ. مطلب مولانا صاحب بتائیے کہ اس میں آپ مطلب کیا مفتی بدر عالم صاحب کے ہاتھ میں آپ کا رزق ہے, مفتی بدر عالم صاحب کے ہاتھ میں آپ کی حیات اور موت کا فیصلہ ہے, مفتی بدر عالم صاحب کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر ہے, آپ کی عزت و ذلت مفتی بدر عالم صاحب کے ہاتھ میں ہے. بیوقوفیت میں ہیں آپ صرف بیوقوفیت میں ہیں. آپ کا تصوف کتابی تصوف ہے, آپ کا تصوف ابھی آپ کے حلقے سے نیچے نہیں اترا ہے. اور شیخ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت ان کی خصوصی تربیت فرمائیے, اس لیے کہ یہ ایسا شرکس گھوڑا ہے کہ اس وقت روئے زمین میں صرف آپ ہی اس کو قابو میں کر سکتے ہیں. آپ ان کی خصوصی تربیت فرمائیے, اور تزکیہ اور تصفیہ کی سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہے. تزکیہ و تصفیہ کی سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہے. اور ان دونوں مسئلوں میں جو بھی ہیں بالکل میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے, کلیئر کر دیا ہے کہ ان دونوں مسئلوں کے ذمہ دار سر تا سر صرف اور صرف ڈاکٹر ذیشان صاحب اور ان کی انانیت اور ان کا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ہے. لہٰذا اپنی جو ہے تو اصلاح کیجیے, اور یہ ساری حرکت بازیاں جو ہے تو چھوڑ دیجیے. اور کم از کم آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے شیخ کا دامن داغدار ہوتا ہے, اسی کا لحاظ کر کے یہ ساری حرکتیں جو ہے تو بند کر دیجیے. اور جو ہزاروں مبلغین ہیں جو بیچارے فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں, آپ کو تو کیا ہے, آپ تو بس بیٹھ کر کے اپنا لم گلم بکواس کیا, اپنے آپ چلتے بنے. فیلڈ پہ جانے والوں کے حالات کیا ہوتے ہیں وہ جو ہے تو جانتے ہیں. بہرحال اتنا کافی ہے, بہت زیادہ تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اصل مدعا حاصل ہو جانا چاہیے, اور کسی کی اصلاح ہو جانی چاہیے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ کو اس طریقے سے اصلاح کرنی تھی تو آپ پرسنل پہ آ کے کرتے, خانقاہ میں آ کر کے کر دیتے. اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسی طرح ضروری تھا. اسی طریقے سے جو ہے تو آپ کی اصلاح, کیونکہ آپ جو ہے تو بہت دوسروں کی اصلاح. دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا, خانقاہ عرفیہ میں دو نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں, ایک ہے خانقاہ اور ایک ہے جامعہ. خانقاہ عامۃ الناس کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور جامعہ کو دیا گیا کہ آپ خواص کی اصلاح کی کوشش کیجیے. جامعہ عرفیہ خواص کا مطلب یعنی طالبان علوم نبویہ جو آتے ہیں انہیں اچھا مبلغ بنائیے, پڑھائیے لکھائیے آپ. لیکن آپ اخص الخواص کی اصلاح کے در پہ ہو جاتے ہیں. اب وہ اخص الخواص کون ہیں؟ وہ پورا آپ کا, چاہے وہ کوئی بریلی ہو, چاہے مبارک پور ہو, چاہے پیلی بھیت ہو, پھر بڑے بڑے علماء ہوں, چاہے بڑے بڑے اساتذہ ہوں, آپ اخص الخواص کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. وہ تو آپ کر نہیں پائیں گے, تو پہلے آپ ان کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ ہاں دیکھیے ان میں یہ غلطیاں ہیں, اب یہ سب سدھار لیں تو مطلب میں ان کی اصلاح کروں گا. آپ اخص الخواص کی اصلاح کی چھوڑ دیجیے حضور. آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ اس کام کو کریے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے, یہ سوال وہی تو الٹا دیکھنے کا نظریہ ہے نا کہ کام کرنے میں دشواری کس وجہ سے آ رہی ہے؟ آپ کے انہی جو ہے تو بیوقوفیت اور حماقت کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو یہ ایسا انٹرویو دیتے اس وجہ سے پھر کام اچھا ہونے لگا, نہیں, الٹا معاملہ ہے. معاملہ یہ نہیں کہ آپ تو یہ دلیل دیں گے کہ نہیں ہم اس وجہ سے یہ جواب دیتے ہیں تاکہ جو ہے تو ہم صحیح اپنی بات جو ہے تو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. ایسا کچھ نہیں ہے. کامیابی دینے والا اور جو ہے تو ناکامیاں سب کا مالک و مختار اللہ رب العزت ہے. دعوت اسلامی کو جو ہے تو اپنا آئیڈیل بنائیے اور اپنی روش چینج کر لیجئے, اور یہی آپ کے حق میں بھی بہتر ہے, آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے, اور یہی جو ہے تو مناسب اور بہتر ہے. لہٰذا یہ سلسلہ آپ کو بند کیا جاتا ہے. اور آپ لوگوں سے بس ایک گزارش ہے کہ برائے کرم کمنٹ میں اب یہ کمنٹ نہ کریں کہ نہیں یہ مواخذہ ہوتے رہنا چاہیے, جاری رکھیے, سلسلہ جاری رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ہر ایک شخص کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ وجوہات ہوتے ہیں, اور بس اتنا ہی کافی ہے. چھوٹے آپریشن سے کام چل جائے تو بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام لوگوں پر اپنا فضل فرمائے,
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔